السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا کی وبا ایک مرتبہ پھر اپنے عروج پر ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف طرح کی صورتحال چل رہی ہے، کہیں پہ سخت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہیں پہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس وبا سے جان نہیں چھوٹی۔ ہم بحیثیت مسلمان اس وبا کو کس طرح لیں؟ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، تو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، وہ بیماریاں جو پہلے نہیں تھیں اگر وہ آئیں تو یہ ایک بہت ہی بڑے خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ ایسی بیماری جو نہ پہلے کبھی آئی اور نہ ہی اس کا علاج ممکن ہے، ایسا بڑا ہی کم ہوتا ہے تاریخ میں۔ لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بیماریاں اور ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں، اور ان کا علاج اب ویکسینیشن علاج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو آپ ویکسینیشن لیتے ہیں تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو، یہ تو بچاؤ کے لیے ہے، آپ نے پہلے ہی ویکسینیشن لینی ہے۔ لیکن ویریئنٹس اس کے چینج ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آج کل کا مادی دور جہاں زیادہ تر لوگوں کا مذہب سے ہی یقین اٹھتا جا رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہمارے رب نے بنائی، اور اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کی عبادت اور پھر اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ اور انصاف، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن انسان، آج کل کا انسان جو اس مادی دور میں رہ رہا ہے، اس نے خدا کے وجود کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ وہ مذاہب جہاں پر آج بھی خدا کا تصور مضبوط ہے، اگر غور کیا جائے تو وہاں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو پیدائشی اسی مذہب میں پیدا ہوئے، اب وہ اسی مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ نہیں تبدیل کر سکتے اس کو، یا وہ سوچتے نہیں کہ کیا ہم صحیح مذہب میں آئے ہیں، اسی میں ہونا چاہیے تھا ہمیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس مذہب کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی آپس میں لڑائیاں، کوتاہیاں یہ عام ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو جو صحیح مسلمان ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہوگی وہ شاید وہ مسلمان ہوں جو اب کلام اللہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، یا سیرت کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو شاید وہ سب سے بہترین مسلمان ہے، شاید۔ کیونکہ مسلمانوں کے اندر زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ان کا سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن یہ ان کا سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہے۔ اور ان مسلمانوں میں بھی زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ صرف اپنے فرقے کی حد تک ہی اپنے آپ کو مسلمان رکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے فرقے سے باہر زیادہ تر وہ نہیں سوچتے۔ تو اس دور میں جب زیادہ تر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے تحت اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ وہ اس مذہب کے اندر وہ لوگ پیدا ہوئے، اور اب وہ رہ بھی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کا معاش تقریباً اس سے وابستہ ہے۔ تو اس دور میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کی جائے تو وہ عبادت بھی اب مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، نمود و نمائش سے، دکھاوے سے کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں تہجد گزار کو ڈھونڈنا، اور پھر ایسے تہجد گزار کو ڈھونڈنا جس کا عام لوگوں کو پتہ نہ ہو، جس کا شاید اس کے گھر میں اس کی بیوی یا بچوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو، بڑا ہی مشکل ہے۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر مناجات کرتے ہیں، روتے ہیں، وہ آج کے دور میں ہوں گے لیکن بہت کم ہیں۔
آج کا حکمران اس طرح کا حکمران نہیں ہے جس طرح کا حکمران ایک مسلمان ملک کے حکمران کو ہونا چاہیے تھا. میں کسی بھی مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں انسان یا جن کسی حد تک اپنی مرضی کر سکتے ہیں. باقی اللہ کی تمام مخلوقات، چاہے اس میں فرشتے ہوں، چاہے اس میں زمین ہو، آسمان ہو، فصل ہو، چرند پرند ہو، درندے ہو، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. انسان کو اللہ نے یہ استعداد دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق سوچ سکتا ہے اور اپنے افعال سر انجام دے سکتا ہے. گزشتہ کچھ اشروں میں انسان کی ترقی، جسے وہ ترقی سمجھتا ہے، جسے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مرہون منت سمجھتا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ شاید رب کی ضرورت نہیں ہے، یا نعوذ باللہ وہ خود خدا ہے، اب وہ جو چاہے خود کر سکتا ہے. اب یہ ایک ایسے انسان کی سوچ ہے جو خود مخلوق ہے، جو خود پیدا ہوا ہے، جس نے اپنے ابتدائی زندگی کے کچھ سال اس حالت میں گزارے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں تھا، جو تب دوسرے انسانوں کی مرہون منت تھا. جب وہ شعور کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد صرف چند سال ہی اس انسان کے پاس ہوتے ہیں، 2 سے 3 اشریاں اس کے انسان کے پاس. اس کے بعد پھر اس نے بوڑھا ہو جانا ہے، پھر اس نے اپنی اولاد پہ یا کسی اولڈ ہوم میں جا کے گزارا کرنا ہے، اور پھر اس نے مٹی میں جا کے مٹی ہو جانا ہے. تو ان 2-3 اشروں کے انسان نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنا شروع کر دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آج کیوں آئے؟ اور یہ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی 50 سال پہلے بھی ایسے تھے یا 50 سال بعد بھی ایسے رہیں گے؟ اگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نعوذ باللہ خدا ہیں تو کلر ٹیلی ویژن سن 1800 میں کیوں نہیں ایجاد ہوا؟ یا پینسلین پہلے کیوں نہیں ایجاد ہوئی؟ یا شوگر کا علاج آج بھی نہیں ہے؟ یا یہ کرونا کا علاج ابھی بھی دریافت نہیں ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ سائنس میرے خیال میں تو ایک باندھی ہے جس نے ابھی کچھ کام سیکھے ہیں، مزید اس نے کام سیکھنے ہیں، اور باندھی ہی رہے گی. ہمیں اس سے کام لینا ہے، اس کو اپنا آقا نہیں بنانا. لیکن کیا کیا جائے؟ وہ انسان جو گزشتہ 20 سالوں سے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے موبائل فون کے ورژن پہ آنے پہ خوش ہوتا ہے، میں حیران اس انسان پہ جو صرف اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا کیمرہ 12 کی بجائے اب 20، 30، 40 میگا پکسل کا ہو گیا ہے. اس سے اس انسان کی زندگی کی کوالٹی پہ کیا اثر پڑا؟ وہ انسان جس کے موبائل میں اب شاید 256 جی بی کا ڈیٹا آ سکتا ہو یا 512 جی بی کا ڈیٹا آ سکتا ہو، وہ انسان کیسے خوش ہو رہا ہے؟ جو پچھلے 1 سال پہلے والے موبائل پہ جب اس نے لیا تھا تب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں میرا موبائل کتنا نیا ہے، یہ دیکھیں میرے موبائل میں کیا کیا فیچرز ہیں. اور آج جب اس نے موبائل چینج کیا ہے تو وہ پرانا موبائل کہاں پر گیا؟ اس کی وقت کہاں پہ ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ انسان جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جب وہ اشیاء کے پیچھے پڑ گیا، اور کہ کس طرح ہم انسانی زندگی کے اس المیے سے گزر رہے ہیں جہاں وسائل ہونے کے باوجود انسان کم انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، اور انسان زیادہ چیزیں بنانا چاہتا ہے، زیادہ، جسے اب کوالٹی آف لائف کہتے ہیں. وہ چیزوں کے استعمال کا نام ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھے کے بعد پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان لمیٹڈ گیجٹس لیے جائیں اور یہ پریٹینڈ کیا جائے کہ ہم خوش ہیں. اگر ہم اب خوش ہیں تو پچھلے سال کیا تھا؟ اور اگر ہم اس چیز سے خوش ہیں تو اگلے سال کیا ہوگا؟ تو کیا خوشی ایسے ہی رہے گی؟ کیا خوشی پیسہ خرچ کرنے میں ہے؟ کیا انسان ہمیشہ سے ہی پیسہ خرچ کر کے خوش ہوتا رہا؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہمیں نہ ملے، یا جن کا جواب ڈھونڈنا نہیں ہم چاہتے. اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم سارے کے سارے لوگ آج کے دور میں غلام ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے خود کچھ نہیں کر سکتا. غلام وہ ہوتا ہے
جو فری میں، جو مفت میں، بیگار میں کام کرتا ہے، جس کا آقا اسے کچھ نہیں دیتا. غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی ول نہیں ہوتی. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کو امیر بناتا ہے. ہم آج کتنے ہیں؟ ہم اربوں کی تعداد میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے مالکان کو دن رات استعمال کر کر کے امیر بناتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کچھ نہیں دے رہے. کچھ لوگوں کو بہت تھوڑا کچھ دے رہے ہیں، لیکن جتنا وہ خود کما رہے ہیں، کیا ان پلیٹ فارم سے کمانے والے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں ہیں؟ نہیں. امیر ترین لوگوں میں یہ خود ہی رہیں گے. تو آج کی دنیا میں نئے انسان کے آنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے کسی نئے گیجٹ کے لینے پہ ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی کے پرچیز کرنے پہ ہوتی ہے. تو زمین پر انسان نے جب پروجیکٹ ہیومن کو خطرے میں ڈال دیا، خود عبادت چھوڑ دی، نئے انسانوں کے آنے سے خوشی کم اور مصیبت زیادہ محسوس ہونے لگی. یہ وہ دور ہے جب زمین میں کھاد کا استعمال ہو جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جب دنیا میں زیادہ خوراک کھائی نہیں جاتی، ضائع ہوتی ہے. یہ وہ دور ہے جب ہم اپنی مرضی کے مطابق بے موسمی پھل، پھول، سبزیاں اگا سکتے ہیں. اس دور میں ہم انسان کو ویلکم نہیں کرنا چاہتے. اس دور کا انسان عبادت نہیں کرنا چاہتا. اس دور کا انسان غلام ہے. وہ مانے یا نہ مانے، وہ غلام ہے. تو اس دور میں اگر کرونا جیسی وبائیں آئیں تو ان کا حل ایک ہی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں، آپ کو قرآن سے اس واقعے کی تصدیق ہو جائے گی کہ جب پرانی قوموں پر عذاب آتے تھے اور وہ توبہ کرتی تھی، اللہ کی طرف خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی، تو عذاب ٹل جاتا تھا. جیسے ہی وہ دوبارہ گناہ میں، برائی میں پڑتے تھے، دوبارہ اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. اب آج کے دور میں اللہ کے عذاب نے تو نہیں آنا، یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک قیامت ہے آگے. اس طرح کا عذاب نہیں آنے والا جس سے انسان بلیا میٹ ہو جائے. اب صرف اشارے آئیں گے. اشارے آ رہے ہیں، ویوز کی شکلوں میں آ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پروجیکٹ ہیومن پہ جو پلانٹ ارتھ پر چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اللہ نے ہمارے سے کوئی مادی مطالبہ نہیں کیا. اللہ نے صرف ایک ہی چیز کہی ہے، مجھے ایک خدا مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، میری عبادت کرو، میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانو، جتنا ہو سکے نیک عمل کرو، فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات اپنی استطاعت کے مطابق، حج اپنی استطاعت کے مطابق، اور حقوق العباد ادا کرو. اب اس میں اگر ہم سیلفش ہو جائیں، اپنا معیار زندگی تو بلند کر لیں، اپنے سے اپنے بعد آنے والے انسانوں کے لیے زمین پر دروازے بند کر دیں، میرے خیال میں میرے رب کو شاید یہ بات پسند نہ آئے. ذرا غور کیجئے گا. شکریہ.